بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 214 اور آیت نمبر ہے 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے رسالت ادا نہیں کی، واللہ اور اللہ یعصمک من الناس آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد تبلیغ کا رخ کیا، حالات جیسے بھی تھے، کافروں کی طرف سے سختیاں تھیں، لیکن آپ نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صحابہ کرام سے گواہی بھی لی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں تقریباً تمام مسلمان شامل تھے، تو وہاں سب کو گواہ بنایا کہ اے لوگو مجھے یہ بتلاؤ، کیا اگر میرے بعد تم سے پوچھا جائے میرے بارے میں تو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے حق پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ یہ جملہ بولا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہی بات آپ نے 2-3 اور موقعوں پر بھی ارشاد فرمائی، صحابہ کرام کو گواہ بنایا، حتیٰ کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پر چونکہ کپڑا تھا بخار کی وجہ سے، وہ کپڑا ہٹایا اور 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیری رسالت اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کر دی ہے، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی بات کی طرف یہاں اس آیت کے اندر اشارہ موجود ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول۔ رسول بعض اوقات رسول کا لفظ آتا ہے، بعض اوقات یا ایہا النبی کا لفظ آتا ہے، نبی اور رسول میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جب یہ آپس میں مد مقابل آئیں تو پھر ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ تمام رسول ہیں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت لے کر چلتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، اور اسی طرح یہود کے بہت سارے انبیاء تھے جو تورات کی تبلیغ ہی کرتے تھے، ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں تھی، تو وہ سارے نبی تھے۔ تو یا ایہا الرسول، یہ نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، آپ پر رسالت آئی، بلغ آپ پہنچا دیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے رسول تھے، اس لیے آپ کی ذمہ داری بھی بڑی تھی، تو بطور خاص آپ کا مخاطب کر کے یہ جملہ بولا گیا، اے رسول آپ نے پیغام پہنچا دینا ہے، چونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ بلغ تبلیغ کریں، پیغام پہنچائیں۔ 3 سال تک نبی علیہ السلام نے خفیہ تبلیغ کی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے الاعلانیہ تبلیغ کی ہے۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن آپ نے تبلیغ جاری رکھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے کچھ آداب بھی تھے۔ مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو واعظ کرتے تھے، اور واعظ کے دوران اس بات کا خیال رکھتے تھے وقت کا اور موقع کا، موقع اور وقت کی مناسبت سے آپ ہمیں واعظ کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم لوگ اکتا نہ جاؤ۔ تو یہ ایک واعظ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وقت کون سا ہے، موقع کون سا ہے۔ اور بعض اوقات ایک آدمی ہے سارا دن کا تھکا ہوا، آپ اسے بٹھا کے کہ نہیں میرا تو لیکچر سن، میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ نہیں سمجھے گا، وہ تھکا ہوا ہے، اسے اب آرام کی ضرورت ہے۔ اس طرح کو بندہ بہت زیادہ مصروف ہے، دکان پہ ہے، تجارت پہ ہے، بہت زیادہ کام ہے، اسے مصروف ہے، آپ کہیں نہیں تو پہلے میری بات سن لے، وہ نہیں سنے گا۔ اگر وہ کھڑا بھی ہو جائے گا تو دل دماغ اس کا حاضر نہیں ہوگا، اس کا دل دماغ کام کے اندر ہے۔ تو وقت بھی اور موقع بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ تبلیغ کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ بلا ناغہ سمجھایا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کوئی نہ کوئی ناغہ ضرور کروں گا، ہم بھی اس لیے اپنے درس میں جمعے کا ناغہ رکھتے ہیں۔ کہا میں ناغہ اس لیے کروں گا کیونکہ تم اکتا نہ جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی کیا کرتے تھے، آپ روزانہ ہر روز بلا ناغہ ایسا کام نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار آپ ناغہ بھی کرتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ اسی طرح قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، قرآن کہتا ہے بصیرت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے خواتین کے لیے الگ واعظ رکھا ہوتا تھا، چونکہ اس دور میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، آج کل تو اسپیکر ہیں، دور دراز تک آواز چلی جاتی ہے، تو اسپیکر نہیں ہوتے تھے، خواتین الگ بیٹھی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو الگ واعظ کرتے تھے، خواتین کو الگ کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین میں جا کر کہا جس کے 3 بچے بچپن میں اللہ فوت کر لے، وہ 3 بچے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے کی آڑ بن جائیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچے ہوں، فرمایا 2 بچے بھی، بلکہ ایک حدیث میں 1 بچے کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال جس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، بچپن میں فوت ہو گئے، بلوغت سے پہلے بچپن میں، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان 3 بچوں کو یا 2 بچوں کو اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو یہ اسی طرح اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خواتین کو جا کر صدقے کا حکم دیا، خواتین نے اپنے کنگن جو بھی پہنا ہوا تھا اتار کے دے دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے ایک بات سنو، آگے پہنچا دو۔ لازمی نہیں ایک بندہ عالم ہو تو ہی تبلیغ کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات ہے اور کسی کو نہیں، کم از کم گھر میں جا کر بیوی بچوں کو بتا دے، اپنے کسی دوست کو بتا دے، کسی کو بھی چلتے چلتے موقع کے اعتبار سے جو موقع بنے اس کے اعتبار سے جو بھی بات ہے وہ پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسالت کی یہ سب سے ضروری حق ہے کہ آپ نے رسالت آگے، تبلیغ آگے کرنی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی پرواہ نہیں لینی، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تقریباً 20 واقعات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، سازشیں کرنے والوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، واللہ یعصمک من الناس، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا۔ ابو جہل نکلا گھر سے مثال کے طور پر، اس نے کہا میں اس کو قتل کر کے آؤں گا، ارادہ یہ تھا یہ سجدے میں جائے گا، اوپر بھاری پتھر پھینک دوں گا، ارادے سے نکلا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی پہنچا تو واپس آ گیا۔ کسی نے کہا کیا بنا؟ کہا بڑی ہیبت ناک منظر تھا وہاں پہ، میں خود ہلاک ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈرا دیا فرشتے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگتا آیا۔ عقبہ بن ابی معیط ایک آدمی تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دوں گا۔ ارادہ اس نے کیسے کیا؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی سخت ترین دن آیا ہے؟ کہا ہاں، جب عقبہ بن ابی معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈالی اور اتنی زور سے اسے بل دیے کہ آپ جس طرح بندہ کہتا نا جان نکل گئی،
تو ایسی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر عقبہ کو دھکا مارا، سائڈ پہ کیا اور کہا کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا. اسی طرح قریش نے ایک مرتبہ ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا تھے ان کے پاس چلے گئے. ولید بن عقبہ، ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، اس نے کہا آپ میرا بیٹا لے لیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں. آپ کو کوئی چاہیے نہ پالنے کے لیے تو آپ میرا بیٹا پال لیں. تب ابو طالب نے کہا تھا کیا تم یہ چاہتے ہو میں تمہاری اولاد کو کھلاؤں اور اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم قتل کر دو؟ تو ایسا نہیں ہوگا، میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی طرح ہجرت کے موقع پہ 11 قبیلوں نے، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو دیت دینی پڑتی تھی اور اس قبیلے کے خاندان سے جنگ بھی ہو جاتی تھی بعض اوقات. تو پلاننگ یہ کی کہ 11 لوگ مل کر حملہ کریں گے تاکہ قریش 11 قبیلوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. 11 ملک جس طرح ہم کہتے ہیں نا اکٹھے ہو کر ایک پر حملہ کر دیں نیٹو بنا کے، تو کوئی عام پھر ملک حملہ نہیں کر سکتا. تو 11 قبیلوں نے مل کر حملہ کرنا چاہا تھا. جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے وہاں سے نکلے تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے پھر بچا لیا. ٹھیک، آپ نے مٹی پھینکی اور سب کو نظر ہی نہیں آیا. پھر دوران ہجرت وہ سراقہ والا واقعہ ہے، اس کی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ بھی آیا. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں. عمیر بن وہب ایک آدمی تھا، بڑا جنگجو تھا. اس کا بیٹا بدر کے موقع پہ گرفتار ہو گیا. اس نے حتیم میں بیٹھ کر، صفوان ایک بندہ تھا صفوان بن امیہ، اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات طے کی، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. باتیں یہ کر رہے ہیں کہ عمیر کہہ رہا ہے کہ میں جنگجو تو ہوں، میں اس کو قتل بھی کر سکتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، لیکن کیا کروں میں مقروض ہوں، اور اگر مقابلے میں مارا گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ صفوان کہنے لگا یہ ذمہ داری میری، تیرا قرض بھی میں اتاروں گا، تیرے بیوی بچوں کا خیال بھی میں رکھوں گا، تو اس کو جا کے قتل کر دے. اب یہ اپنی تلوار کو زہر لگا کے گیا مدینہ میں. جب اس کو دیکھا، حدیث تو لمبی ہے، بہرحال مختصر یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس کے ارادے اچھے نہیں، میں اس کو آپ کے پاس نہیں. فرمایا اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فرمایا ہاں بھی عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہا جی وہ تو میرا بیٹا گرفتار ہے، میں تو اس لیے آیا. فرمایا نہیں، وہ بات بتاؤ کون سی جو حتیم میں بیٹھ کے کی تھی صفوان کے ساتھ. وہ حیران ہو گیا، وہ تیسرا تو بندہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ، یہ اتنی دور مکہ سے مدینہ بات کیسے پہنچ گئی؟ اسی بات پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا نہیں یہ سچا پیغمبر ہے، ہم غلط ہیں. بھی ہم نے تو 2 لوگوں نے بیٹھ کر کعبہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے آپ کو بچایا. پھر یہودی زہر کا واقعہ ہے، بکری میں زہر دے کر مارنا چاہا. پھر بنو نذیر والوں نے چکی گرا کے آپ کو مارنا چاہا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا. اسی طرح وہ شاہ ایران تھا ایک، اور جس نے خط پھاڑا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو پھاڑ دے. اس نے اپنے لوگ بھیجے، کہا وہ تو بادشاہ تھا نا، وہ تو یہ سمجھا ایک عامی سا بندہ، غلام سا بندہ مجھے للکارے، گرفتار کر کے لاؤ. وہ بندے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں آئے، کہا ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کل آنا. وہ بھی حدیث لمبی ہے، مختصر یہ کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا. وہ کہتے ٹھیک ہے. وہ کل آ گئے. فرمایا کس کے حکم سے آئے ہو؟ کہا شاہ ایران سے. فرمایا وہ تو مر گیا، اس کو اس کے بیٹے نے رات مار دیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی. وہ حیران ہو گئے. فرمایا جا کے پتہ کرو. وہ واپس گیا اور بات واقعی سچی تھی. راتوں رات اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور سلطنت پہ قبضہ کر لیا. اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے کہ اس کو کیسے پتہ چلا؟ ہم شاہ ایران کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، اس کو پتہ چل گیا. تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. لوگ آپ کو قتل کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ ساری باتیں اس لیے سنائی ہیں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، لوگ آپ کے مخالف ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہا کرتے تھے، کہتے بھی ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہونا کہ لوگ بہت زیادہ مخالف ہیں تو پھر تو دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بہت زیادہ ہوئی ہے. تو مخالفت تو ہوگی لیکن اللہ بچائے گا، اللہ گارنٹی بھی دے رہا ہے. تو تبلیغ کے کام بھی خاندان، گھر والے، عزیز و اقارب، بہن بھائی مخالف ہو جائیں گے لیکن اللہ آپ کی مدد کرے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین،
اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔